ہمارے علاقوں کے تقریباً کسانوں کی گندم اب گوب کی حالت میں پہنچ چکی ہے، تو ہم ان ذمہ داروں کو جن کی گندم گوب کی حالت میں آ چکی ہے ایک مکمل پلان دیں گے کہ وہ کس طرح اپنی گندم کی پیداوار میں اضافہ ممکن بنا سکتے ہیں۔ گندم کی گوب پر جب فصل آ جائے تو اس کے لیے ایک خاص پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے ذریعے ہم اس سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ اب جو گندم کا جھاڑ بننا تھا یا ٹلرنگ ہونی تھی وہ تو ہو چکی ہے۔ اب ہمارے کسانوں کو ٹلرنگ یا جھاڑ پر توجہ بالکل نہیں دینے چاہیے، وہ تو آپ کا ٹائم گزر چکا ہے، کیونکہ جھاڑ صرف 21 دن کی فصل پر ہی بنتا ہے، اس کے بعد فصل کا جھاڑ نہیں بنتا۔ تو اب کسانوں کو بالکل بھی یہ توجہ نہیں دینی چاہیے، اس پر ٹائم زیادہ ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کی گندم کا جھاڑ نہیں بن رہا، کیونکہ وہ وقت تقریباً ہمارے علاقے کے کسانوں کا گزر چکا ہے۔ ہم اب آپ کو اس ویڈیو میں وہ تمام چیزیں بتائیں گے جن کے ذریعے آپ زیادہ سے زیادہ گوب کی حالت میں ان کو استعمال کر کے پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ زیادہ پیداوار لینے کا وقت اب ہی آیا ہے، کیونکہ گوب کی حالت میں ہی ہم اپنی فصل میں مختلف چیزوں کی کمی کو دور کر کے فصل سے زیادہ جھاڑ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کی جو ٹلرنگ کی مین شاخ ہے اس نے ہی آپ کی پیداوار کا تقریباً 50% حصہ آپ کو دینا ہے۔ باقی جو شاخیں ہیں مین 2-4 شاخوں کے علاوہ، ان سے تمام کو ملا کر آپ نے پودے کی ان شاخوں سے تقریباً 50% پیداوار لینی ہے۔ 50% مین جو 2-4 شاخیں ہیں ان سے، اور باقی جو ہیں ان سے۔ تو آپ کو سب سے زیادہ خیال جو رکھنا ہے وہ مختلف چیزوں کی پودے میں کمی نظر آ جاتی ہے پتے کو دیکھ کے۔ جو ماہرین ہیں یا پرانے ذمہ دار ہیں سیانے، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کی فصل میں پوٹاش کی کمی ہے، فاسفورس کی کمی ہے، یا بوران کی ہے، یا کسی بیماری کا حملہ ہے۔ تو آپ کو ہم یہ تمام چیزیں کوشش کریں گے اس ویڈیو میں بتائیں گے اور دکھائیں گے بھی کہ پوٹاش کی کمی کو ہم فصل میں کس طرح دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ فاسفورس کی کمی کو ہم کس طرح محسوس کر سکتے ہیں۔ بوران ہم گوب کی حالت میں اپنے پودوں کو کس طرح دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کی فصل پر تھوڑا سا جب موسم تبدیل ہو جاتا ہے تو سست تیلے کا حملہ بھی دیکھنے میں آ جاتا ہے۔ جب آپ کی گندم گوب کی حالت میں آتی ہے، سٹا نکالنے کے وقت یا اس سے تھوڑا پہلے رسٹ کا حملہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو ہم آپ کو یہ تمام چیزیں اس ویڈیو میں بتائیں گے، ان کی پہچان بتائیں گے، اور ان کا تدارک بھی آپ کو اسی ویڈیو میں ہی بتائیں گے۔ اگر آپ کی فصل پر آپ کو زنک کی کمی محسوس ہو رہی ہے، پتوں کا رنگ ٹھیک نہیں ہے، تو کوشش کریں آپ بازار سے جا کر کوئی اچھی زنک خریدیں جو سپرے کے لیے، اسپیشل سپرے کے لیے اس کی فارمولیشن کی گئی ہو، بنائی گئی ہو۔ تو وہ زنک آپ اپنی فصل پر سپرے کریں اور زنک کی کمی کو دور کریں۔ دوسرا، بوران جو آپ کو مارکیٹ سے ملے گا وہ بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو سپرے کے لیے، فولیئر کے لیے بنایا گیا ہے، فارمولیشن کی گئی ہے، وہی خریدنا ہے۔ بوران آپ نے کبھی بھی وہ دوسرا نہیں خریدنا جو آپ سٹا دیتے ہیں، یا سونے والوں کا بوران ہے، یا دوسرا جو نیچے زمین کے ڈالنے کے لیے بنایا گیا ہے گندم پر، وہ اب اس کا دن گزر چکے ہیں۔ کوشش کریں اب آپ سپرے کے ذریعے ہی اپنی فصل کو بوران دیں۔ بوران آپ نے زیادہ استعمال نہیں کرنا، صرف 400 گرام ہی آپ کے 1 ایکڑ کے لیے کافی ہے۔ یہ آپ کوشش کریں بوران FMC والوں کا مارکیٹ سے خریدیں، یہ آپ کو بہت سستا مل جائے گا۔ اگر آپ کی فصل میں آپ زنک کی کمی کو دور نہیں کریں گے تو آپ کی فصل میں 8 سے 10 من تک زنک کی کمی کی وجہ سے پیداوار میں کمی ممکن ہو سکتی ہے۔ تو کوشش کریں زنک اور بوران کی کمی کو جتنا جلدی دور ہو سکے اپنی فصل سے دور کریں۔ یہ سپرے کا آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہے، یہ 400-500 روپے سے آپ کی یہ کمی دور ہو سکتی ہے۔ جو بوران ہے وہ بہت ہی ضروری چیز ہے،
بوران پھول بننے دانے بننے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بوران فصل کی پولینیشن کے لیے بہت اہم ہے۔ بوران کے سپرے سے ہی ہم فصل کے دانے کا سائز بہتر بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی فصل میں بوران کی کمی ہے تو آپ کا دانہ پچکا ہوا رہے گا، اس کی صحت نہیں بنے گی اور وہ آپ کو کبھی بھی وزن نہیں دے سکتا۔ تو کوشش کریں بوران اور زنک کا سپرے لازمی کریں۔ تیسری جو اہم چیز ہے وہ پوٹاش کی کمی کو دور کرنا ہے۔ پوٹاش کی کمی بھی آپ گوب کی حالت میں سپرے کر کے ہی دور کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے اکثر زمینداروں میں یہ بات دیکھی گئی ہے کہ وہ پوٹاش جو نیچے ڈالنے کے لیے بنائی گئی ہے فصل میں جڑوں میں، اسی کو گھول کر اوپر سپرے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہرگز اس کا سپرے نہیں کرنا چاہیے۔ مارکیٹ میں آپ کو بہت اچھی پوٹاش مل سکتی ہے فولیئر اوپر سپرے کرنے کے لیے گندم کے۔ تو کوشش کریں جو اچھی کمپنی کی FMC یا سجنٹا یا بائر وغیرہ کی پوٹاش ہو، یا جعفر والوں کی ہو، جو آپ کو کے لیف کے نام سے بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے، مل جائے گی آسانی سے۔ اس کے ذریعے سپرے کرنے کے ذریعے ہی آپ اپنی فصل کی پوٹاش کی کمی کو دور کریں۔ تو ایک فاسفورس کی کمی بھی آپ کو ان دنوں میں اپنی فصل پر نظر آ سکتی ہے۔ ویڈیو میں آپ پودوں پر فاسفورس کی کمی کو بھی دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنی گندم میں فاسفورس کی کمی کو پہچان سکتے ہیں۔ تو فاسفورس بھی آپ کو آسانی سے مارکیٹ میں سپرے کے لیے دستیاب ہے، مل سکتی ہے۔ تیسری جو اہم بات ہے وہ آگے جب موسم تھوڑا سا تبدیل ہوگا، سٹا نکلے گا گندم کا، تو ان دنوں تیلے کا حملہ بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے، سست تیلے کا حملہ ہوتا ہے۔ تو اس کا سپرے بہت ہی ضروری ہے۔ تیلے کا کنٹرول اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کی فصل کی پولینیشن ٹھیک سے نہیں ہوگی، پولینیشن نہ ہوئی تو پھر دانہ نہیں صحیح بنے گا، تو ایوریج میں خاطر خواہ کمی ممکن ہو سکتی ہے۔ آخری جو بات ہے وہ رسٹ کا حملہ ہوتا ہے۔ گوب کی حالت کے وقت جب نمی زیادہ ہو، جن علاقوں میں زیادہ بارشیں آ رہی ہیں، ان علاقوں میں رسٹ کا حملہ دیکھنے میں آتا ہے۔ رسٹ کی پہچان آسانی سے ہو سکتی ہے۔ اگر آپ گندم کے پتے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں پر پیلے رنگ کا پاؤڈر نما مواد سا لگ جائے گا، تو وہ رسٹ کی نشانی ہے۔ اس کو ہم سپرے کے ذریعے دور کر سکتے ہیں، یا اکثر کمپنیاں بیج پر، جیسے ہومبرے ایکسل ہے بائر والوں کا، بیج پر لگانے کے لیے کچھ زہریں دیتی ہیں۔ اگر آپ وہ پہلے سے لگا لیں تو آپ اس رسٹ جیسی بیماریوں سے اپنے پودوں کو آسانی سے بچا سکتے ہیں۔ رسٹ کا حملہ اگر آپ کے پودوں پر ہو چکا ہے تو کوشش کریں کہ کسی بھی اچھی کمپنی کا رسٹ والا سپرے مارکیٹ سے خریدیں، جیسے بائر والوں کا نٹیوو آپ کو تقریباً 700 روپے میں آسانی سے مارکیٹ سے مل سکتا ہے۔ رسٹ کے لیے گندم پر سب سے اچھی دوائی نٹیوو بائر والوں کی ہے۔ اگر وہ آپ کو دستیاب نہیں مل رہی تو آپ ٹلٹ خرید سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سجنٹا کی ٹلٹ بھی نہیں مل رہی تو آپ پروپیکونازول یا ڈائی فیناکونازول، کسی بھی اچھی کمپنی، سن کراپ یا دوسری بہت ساری اچھی کمپنیاں ہیں مارکیٹ میں، ان میں سے کوئی بھی زہر پروپیکونازول یا ڈائی فیناکونازول یا ان دونوں کا مکسچر بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو کوشش کریں کسی اچھی کمپنی کے اچھی زہر سے ہی رسٹ کو کنٹرول کریں۔ تو گوب کی حالت میں فصل کا سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ یہی وہ پیک ٹائم ہوتا ہے جب ہم اپنے فصل سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں، فصل کی خدمت کر کے، اس پر مختلف اجزاء صغیرہ کا سپرے کر کے۔ کوشش کریں ان دنوں کبھی بھی غفلت نہ کریں۔ جب آپ کی گندم گوب کی حالت میں ہو تو یہ زنک، پوٹاش، آئرن، بوران، اس ٹائپ کی جتنی بھی کسی بھی قسم کی کمی آپ کو نظر آئے تو سپرے لازمی کریں۔ سپرے سے ہی آپ اپنے دانے کا وزن، دانے کی رنگت، دانے کا سائز، یہ تمام چیزیں بہتر بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ ان دنوں غفلت کریں گے تو آپ کی پیداوار میں خاطر خواہ کمی آ جائے گی۔ جیسے صرف زنک اور بوران سے ہی 7-8 من بندہ جو 1 ایکڑ ہے وہ پیچھے چلے جاتا ہے۔ تو کوشش کریں ان چیزوں کی کمی کو دور کریں، اور جب بھی مارکیٹ سے یہ چیزیں خریدیں تو کسی اچھی کمپنی کی خریدیں جو
جن پر کمپنی کا نام مینشن ہو، کمپنی کا ایڈریس ہو اور کسی اچھے دکاندار سے خریدیں۔ امید ہے کسان بھائی ان معلومات سے بہت سارا فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی پیداوار میں اضافہ ممکن بنا سکیں گے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔